رسول اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، پھر ماں کا وعدہ دیکھو خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہوا سیدہ نے کیسا نبھایا، کیسا نبھایا۔ مشکل کریں گا کہ میں اگر پوری بات کروں کیسے کفن ہوا کیسے دفن ہوا تو بڑا وقت لگے گا، لیکن سنیں میرے ستارے توڑ کر اٹھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، مجھے بات آگے تک لے کے جانی ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کی ڈیوٹی دیکھیے۔ مشکل ہوتا ہے ماں کے بغیر بیٹی کا زندگی گزارنا، ماں انتقال کر جاتی ہیں تو بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہیں، مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہیں۔ بھائیوں سے دست بستہ عرض کروں گا ماں انتقال کر جائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا میری بہن جب بھی آئے منہ بگاڑ کے نہ ملنا، مسکرا کے میری بہن کا استقبال کرنا تاکہ اسے تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ یہ تم اپنی بیویوں سے کہنا، ورنہ اگر تم بیویوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے تو نمک حرام ہو، اس لیے کہ بہنوں نے 18 سال تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائی اور بنا لالچ کے کھلائی، کسی روٹی کی تم سے اجرت نہیں مانگی بہن نے۔ ہاں منبر سے لے کے نیچے تک کوئی بھائی ایسا نہیں جس میں بہن کا احسان نہ ہو، چاہے وہ مدرسے والا ہو چاہے وہ اسکول والا ہو۔ ہم مدرسے جاتے تھے، ہماری چھٹیوں کے دن کے میلے کپڑے ہماری بہنیں کب دھوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا، جب چلتے تھے تو ماں کا پیار اس کی دعاؤں میں ہوتا تھا۔ ہم نہیں روتے تھے، بہنیں بھی روتی تھی، ماں نہیں روتی تھی، بہنیں بھی دروازے تک آتی تھی۔ اور اسکول والوں کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، جب اسکول سے آتے ہو ٹائی الگ، ڈریس الگ، جوتے الگ، لیکن اگلے دن جب صبح ہوتی ہے ساری چیز ترتیب سے رکھی ملتی ہے۔ جو کپڑے اتارے تھے پریس ہیں، جو جوتے نکالے تھے صاف ہیں، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب کھل گئے کب رکھ گئے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ بہنیں کرتی ہیں، یہ بہنیں کرتی ہیں۔ بڑی بات کرنے لگا، تم جوتے ٹائی لگا کے اسکول کے لیے نکلو، اچانک کیچڑ میں پیر لگ جائے، تیرا جوتا گندا ہو گیا، تو نے کہا اوف جوتے پہ مٹی لگ گئی، بہن دوڑ کے آتی کیا ہوا بھیا؟ کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے۔ خدا کی قسم تو نے کہا بھائی جلدی ہے، بہن جلدی ہے اسکول جانے کی، وہ اندر جا کے پوچھے والا کپڑا اٹھا کے نہیں لائی، وہ پھینکا ہوا کپڑا نہیں لے کے آئی، تو نے کہا تھا دیر نہ ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے، تیرے پیر کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کون دے گا بہن کے احسانات کا بدلہ؟ یہ وہ بہن ہے جو تیرے پیر کے جوتے کو اپنے سر کی عزت سے زیادہ عزت دیتی رکھی۔ آج کے بعد تمہیں قسم ہے تمہارے رشتوں کی، اگر مائیں مر جائے بیوی سے کہہ دینا تو رکھے نہ رکھے لیکن میری بہن کی زندگی میں اداسی نہیں آنی چاہیے۔ ماں کے بغیر بیٹیاں بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں، بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بہنوں کو ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے، ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے۔ ماں نہیں ہوتی، ماں سہیلی ہوتی ہے بیٹی کی، ماں رازدار ہوتی ہے بیٹی کی، جو بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی وہ ماں سے کہہ لیتی ہے، اور ماں کے بغیر اتنی اکیلی ہو جاتی ہے اپنے گھر کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھابھیوں کے الزام، بھائیوں کی سختیاں، وہ موت کو گلے لگانا چاہتی ہے۔ کتنی بیٹیاں سے یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں کہ انہیں اپنے گھر میں اپنوں کا پیار نہ ملا۔ یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا، معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا، میری کوئی غلط نیت نہیں ہے، لیکن میں ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا ہے، اس میں کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے، یا تو اس میں ماں کا پیار ہوگا، یا باپ کا پیار ہوگا، یا بھائی کا پیار ہوگا، یا بہن کی محبت ہوگی۔ یہ دل پیار کے لیے ہے، یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ چیلنج ہے میرا، یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔
جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، بھائی کا پیار نہیں ملتا، اپنوں کا پیار نہیں ملتا، اور باہر والا کانا کتنا لولا لنگڑا لہجے میں محبت سے بات کر لیتا ہے، اسے اس میں پیار دکھائی دیتا ہے، پھر وہ سب کو چھوڑ کے لولے لنگڑے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اندھے کے ساتھ چلی جاتی ہے، نکمے کے ساتھ چلی جاتی ہے، جھاڑو مارنے والے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا دیکھا؟ دنیا کہتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں اس نے دولت نہیں دیکھی، حسن نہیں دیکھا، گھر والوں نے پیار نہیں دیا، اس لیے کسی بھی ایرے کے ساتھ چلی گئی۔ اس لیے میں کہوں گا بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کرو کہ کسی کا بھی پیار کم نہ ہو۔ اتنا پیار دو بیٹیوں کو کہ انہیں کسی کا بھی پیار کم لگے، کسی کی بھی محبت کم لگے۔ مگر میں اتنا بیٹیوں سے ضرور کروں گا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو پپو، تیرا کوئی بھی شونو مونو 3 بجے تک تجھے کال کرنے والا اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ چیلنج ہے میرا، جتنا تیرا باپ تجھے عزت دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ گڈو، تیرا پپو، تیرا للو، یہ تجھے 3 مہینے تک رانی بنا کے رکھے گا، اس کے بعد تجھے کتے کی طرح رکھتا ہے۔ مگر سلام کر اس باپ کو جس نے بنا مقصد کے تجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، جس نے بنا لالچ کے 18 سال مزدوریاں کر کے تیرے خواب پورے کیے۔ وہ جانتا تھا اسے پردیش چلے جانا ہے، وہ جانتا تھا یہ وہ پرندہ ہے جو 18 سال کے بعد اڑ جائے گا، 25 سال کے بعد اڑ جائے گا، لیکن پھر بھی خدا کی قسم اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس نے تجھ سے نظر نہیں پھیری۔ جانتی ہے کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا، کبھی دیکھنا باپ کے 10 سال پرانے کرتے نکال کے اس میں پیبند لگے ہوں گے، باپ انہیں کپڑوں کو یہ کہہ کے پہنتا ہے بیٹی ہلکے ہو گئے کہ اس میں گرمی نہیں لگتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے بیٹی تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کپڑے بنانے نہیں دیتی۔ اس کے جوتے دیکھنا، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے سل کے پہنتا ہے، ابا نہیں کیوں خرید نہیں لیتا، وہ کہتا ہے بیٹی کیا کروں پرانے جوتے ہیں اس میں راحت سے ملتی ہے اس لیے نہیں خریدتا۔ نہیں، خدا کی قسم راحت نہیں ہے، سب کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن جب سے بیٹی گھر میں آئی ہے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بیوی کہتی سرداج کیوں نہیں پیتے ہو، دودھ کیوں چھوڑ رہے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ یہ بیٹی کا چہرہ چوم کے کہتا تھا اب دودھ کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، جس دن عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا بڑا پہلوان کہلاؤں گا۔ یہ سوچ کے اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور بیٹی تجھے کیا پتا ہے، اس کی ٹوپی کے پیبند تو دیکھ لینا، اس میں پیبند لگی ٹوپی تو پہنی ہے لیکن تیرے دوپٹے پہ پیبند نہیں آنے دیا، اس میں پھٹے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن تیرے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ یہ واقع تو رہا ہے لیکن کبھی تجھ سے غیر کے برتن نہیں دھلوائے ہیں۔ یہ باپ ہے تیرا جو تجھے دیکھ کے جیتا رہا، تجھے دیکھ کے مسکراتا رہا۔ اور یار کتنی بڑی قربانی باپ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا دے دیا ہے، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ جس بیٹی کو باپ اسکول اکیلے نہیں جانے دیتا، ڈاکٹر تک اکیلے نہیں جانے دیتا، آدھے دن کے لیے نظر سے اوجھل ہو جائے باپ بے قرار ہو جاتا ہے، قربانی کو سلام ہے اس باپ کی جو 1 منٹ کے لیے بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، اکیلا اجنبیوں کے گھر میں بھیج دیا ہے جہاں پہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، ایک نئے گھر میں بیٹی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم کبھی داماد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی سمجھی سے کہتا ہے میری بیٹی تیری بیٹی ہے، کبھی ساتھ سے کہتا ہے میری عزت تیری عزت ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے باپ رو کے کہتا ہے مالک میری بیٹی اجنبیوں میں گئی ہے، اے میرے مالک میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دینا۔ یہ راتوں کو رو کے کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کو عزت کے 2 لقمے کھلا دینا۔ اور تجھے کیا پتا باپ کیا ہے، خدا کی قسم تو عیش کے ساتھ بستر پہ جاتی ہے مگر یہ رات پر رو کے تیری بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے۔ آج جو سکھ کی سانسیں سسرال میں لیتی ہے یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیرے باپ کی راتوں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانپڑے حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیٹیوں تمہیں باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نوجوانوں
میں نے کہا تھا کبھی ماں کی کمی بہن کو محسوس مت کرو بہن، میں کتنا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے میری بہنوں. آج تم کسی کے گھر کی بہو ہو، کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر کی بہو بنے گی. ہم دماغ سے تو کہتے ہیں کہ سونے کے لقمے کھلیں گے، لیکن دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں. ہر گھر کی یار یہ فریاد ہے، یہ کان پک گئے سنتے سنتے. کبھی کبھی اکیلے میں رونا آتا، امت کو کیا ہوا، اپنی بیٹیوں کی عزت کے دشمن ہو گئے، اپنی بیٹیوں پہ دسترخوان تنگ کر دیا ہم نے. رونا آتا ہے جس نے کافروں کی بیٹیوں کو عزتیں دی تھی، آج اس کے چاہنے والوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں نوکرانی بنا کے کتوں کی طرح کام لیا جاتا ہے. اس سے کوئی اوقات نہیں اس کی. میں کئی سال سے یہ بات کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں عزت سے رہا کریں تو دوسرے کی بیٹیوں کو عزتیں دیا کریں. اللہ تمہاری بیٹی کو عزتیں عطا فرمائے، تمہاری بیٹی کو. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں سسر نہیں مانتی. ارے بھائی یہ غلطی تیری ہے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے. اسے یہاں باپ ملنا چاہیے تھا، اسے ماں ملنی چاہیے تھی، اسے بہن ملنی چاہیے تھی. کیا ملا، کیا ملا اس کو؟ نند کے نام پہ، بہن کے نام پہ اس کو دشمن، ساس کے نام پہ جاسوس، سسر کے نام پہ جلاد. یہ 3 رشتے ملے اسے. پھر بتا تجھے باپ کیسے کہتی ہے، تجھے ماں کیسے کہتی ہے؟ جب رات و دن بھابھی کی مخالفت کرتی ہے اس نند کو بہن کیسے کہتی ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جا اگر اس سے کب ٹوٹ جائے اس پہ سختی نہ کرنا. اپنی بیٹی سمجھ کے مسکرا کے نظر انداز کر دے گا. پھر دیکھ ساس یہ تجھے ماں کہہ کے آواز دیتی ہے. اگر یہ کھانا دینے میں لیٹ ہو جائے بہو سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا، بلکہ باپ سمجھ کے مسکرا کے اس کی ہمت بڑھانا. کبھی اس کی پکائی روٹی میں کمی نہ نکالنا، اس کے پکائے کھانے کو عیب نہ لگانا. جیسے بیٹی کی صلاح کرتا تھا ویسے کر. پھر دیکھ تجھے باپ کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں. اور میں گزارش کروں گا نندوں سے، اس کو اپنا شریک نہ سمجھنا، اپنی جگہ ماں کی بیٹی سمجھنا. پھر دیکھ یہ تجھے بہن کہتی ہے کہ نہیں. کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں. ہم انہیں جب پیار دیں گے تو یہ ہمیں باپ ماں بہن جیسی عزتیں دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. بس آخری بات میں نے کہا تھا کہ اگر ماں انتقال کر جائے تو بہنوں کو کبھی ماں کی کمی. لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں سے ڈر لگتا ہے، عورت ہی خراب ہے. کوئی عورت خراب نہیں ہوتی. اختیار دیا اللہ نے تجھے. اگر تیرے گھر میں بوال ڈال رہی ہے طلاق دے، عزت سے الگ کھلا. ورنہ پہلا سبق پڑا، سن تیری جنت میرے قدموں میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تیری جنت سلامت رہے پھر تجھے میری جنت کی حفاظت کرنا پڑے گی. کتنا چاہتا ہے اتنا کہنا. بات ہوتی وقت ہوتا تو میں اس کے بات کرتا. بس اتنی گزارش ہے، بہنوں کی عزت کرائیے گھر کے اندر. ایک صاحب نے 9 دن لنگر رکھا، 10 دن لگاتار حسین کے نام کا لنگر چلایا. میں حیرت ہوتی ہے مجھے یار. وہ کہنے لگے جی میرے 9 دن سے لنگر نہیں سوکھا بھی تھا، لگاتار چلا ہے. پتا چلا سگی بہنوں کو اس نے ایک دن دسترخوان تو نہیں. تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے جائے سگی بہن نہ آئے، تجھے کیا لگتا حسین کو یہ لنگر پسند آئے گا؟ میں کہتا ہوں بھلے 10 دن لنگر نہ کھلا تو وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا کرے. تو وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں دے دیا کرے. خدا کی قسم یہی پوری زندگی کا لنگر ہو جائے گا، یہی لنگر ہو جائے گا. پتا چلا سال بھر باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتا رہا اور اس کا صاحب 1 محرم سے 30 محرم تک لنگر چلتا رہا. حسین کہیں گے تیرے بھی باپ تھے میرے بھی باپ ہیں، مجھے تو باپ کی اتنی عزت پسند تھی، تجھے کیوں پسند نہیں ہے کوئی جواب؟ حسین کہیں گے مجھے بہن اتنی پیاری تھی کہ مدینے سے کربلا تک میں ساتھ لے کے گئے، تو نے ساتھ دسترخوان تک میں نہیں بٹھایا. کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے مانے میری بات، بہنوں کی عزت کرنی ہے. یہی پیغام ہے حسین، یہی پیغام ہے حسین. حضور کے وصال کے بعد، حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ پوری زندگی باپ کا سایہ بن کے رہی. میں بتا رہا ہوں سیدوں کی قربانی سنیے گا. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری زندگی حضور کا سایہ بن کے رہی، پوری
زندگی حضور کا سایہ بنتے رہے. لوگ حضرت ابو سفیان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یعنی کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو نہیں جانتا، ابو سفیان وہ ہے جسے حضور نے دامن پھیلا کے مانگا تھا. نیا مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت بتا رہا. خدا کا شکر ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. یہی پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے. انہوں نے کہا تھا اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہی مسئلہ کیا ہے. اور سنیے گا، پگڑی کوئی کیسی بھی پہن کے آ جائے، جبہ کوئی کیسا بھی پہن کے آ جائے، دھوکے میں نہ آنا. صرف ایک آلہ لگا کے دیکھ لینا، اس آلے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا. ہلکی سی سوئی چبوئی جاتی ہے، تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کتنی شوگر ہے. اس کے نمبر گھٹتے بڑھتے ہیں، پھر مشین بتا دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آئے نا کچھ گڑبڑ لگے تو پھر مشین لانا پڑے گی اور عقیدے کا تھوڑا سا بلڈ نکالنا، اس مشین پہ رکھنا اور اس سے کہنا یہ بتا امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ تمہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے مولانا گزرے تو سمجھ لینا کھوٹ ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے بڑے عاشق تھے، کتابیں بھی بہت لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں زندگی میں، سمجھ لینا کھوٹ ہے. اور اگر وہ نام سن کے مسکرا کے کہے امام احمد رضا، ان کی شان تو یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمتیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ. سمجھ جانا یہ پکا TTS ہے، ٹناٹن سننی ہے، پھر کہنا آپ بتا ہمیں تیری سننی ہے. ہاں خالی کوئی اہل بیت کے نعرے لگانے آئے پکڑ کے مرغا بنا لینا. کہنا خالی اہل بیت کی بات نہ کر. ابو بکر بتا کون ہے، عمر بتا کون ہے، کیا کہتا امیر معاویہ کے بارے میں. ہاں سے پوچھ لینا. اگر یہ کہ نہیں ہم تو صرف علی والے، تھپڑ مارنا، کہنا تو کسی والا نہیں ہے، تو بلا والا ہے. خدا کی قسم پکے علی والے پکے بریلوی ہوتے. ہاں بریلوی ہوتے. یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریلویوں سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں. کچھ نہیں ہے کچھ لوگوں کو مولا ہی کہلواتے ہیں. سے پورا سیر خراب ہوتا، گلا سڑا، گلا سڑا. ایک ویکسین لگواتے ہیں حضرت کے نام 7 پشتوں تک رفضی پیدا نہیں ہوگا. ہاں نہیں پیدا. بچنا ایسے لوگوں سے، ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دینا. خدا کی قسم جس کے لہجے میں امام احمد رضا کی محبت ہے، بریلویت کا پیار جس کے لہجے میں، اس لیے ایسے شخص ہے تو کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں آتے ہیں. کون ہے امیر امام؟ حضرت ابو سفیان. ٹھیک ہے بتا دوں ان کے حوالے سے. لوگ گالیاں دیتے، نسب کا سہارا دیتے. ہوش میں رہے، ہوش میں رہے. یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، جھولی پھیلا کے مانگا تھا. ورنہ تاریخ رکھتے ابو جہل کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان، اتبا شیبہ کے ساتھیوں میں، ابو لہب کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان. بہت بڑے دشمن تھے حضور کے. پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ٹاپ 10 میں نام آتا تھا ابو سفیان. لیکن ٹاپ 10 میں 9 کفر میں مرے. صرف ایک ابو سفیان ایسے تھے کہ جو ایمان میں آتے. اس کی وجہ محدثین مفسرین کیا بیان کرنا سنیں. ایک دن ابو جہل راستے میں کھڑے ہو کے اپنے یاروں سے گپے شپے مار رہا تھا. چلے آگے نیند تو نہیں لگ رہی ہے، جواب دیجیے گا. انشاءاللہ فرمائش کریں. زندہ باد شہدائے کربلا، زندہ باد صحابہ کرام، زندہ باد خلفائے راشدین، زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. تو ابو جہل اپنی یاروں کے ساتھ گپے شپے مار رہا.
सुने आज कितने नसीब वाले हो किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आके देखा, छोटी थी गुजर के जा रही है, तो हजरत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बात तो बेटा अगर होता है ना तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माशाअल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते हैं, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूँ। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती, आज की बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती। अबू जहल ने सैयदा को आके देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ, वो हजरत फातिमा जन्नत कहती है कि तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है काशाने नबुव्वत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है। खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो, तारीफ पढ़ डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। जा बेटी अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करे, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज ही मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्ल हो जाएगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने खातून जन्नत पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बददुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा के गिराया गया। जिब्रील ने कहा था, प्यारे इतना कहते कत्ल किया जाए। रब कहता, महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, सेकंड नहीं लगेगा, इन्हें जमीन में बढ़ा था। लेकिन कहा था, नहीं जिब्रील, मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठे। मेरे हुजूर ने बददुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं नालायक बेटों को, तो नबी की बेटी का नाम आते ही राज़ियत का फतवा देते। खुदा की कसम, कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है, और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता है। और किस हवा में, और किधर फरमाया गया, चाह मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देना। जन्नत में मेरी अकेली फातिमा नहीं जाएगी, तेरी फातिमा भी मेरी फातिमा के साथ जाएगी। जिसके नाम की ये शान है, उसकी जात की शान क्या है। बेटी अबू सुफियान से जाके कह, मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज हाथ उठेंगे और हम नाम निशान मिटा देंगे। ये मेरे नबी ने कहा, आज ही हाथ उठेंगे। सैयदा आई, अबू सुफियान भी ने रोते हुए देखा, बात नहीं पूछी पहले। अबू सुफियान ने बेटी समझ के सैयदा को गोद में उठा दिया। ईमान नहीं लाए, ये भी सुनिएगा, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए अबू सुफियान, लेकिन हुजूर ने हुजूर की बेटी को गोद में उठाया, मत्था चूमा, कहने लगी, बेटी अब बताओ क्यों रोई। जब पूरी बात बताई ना, तो दुश्मनी अपनी का कोई मतलब नहीं, जबकि हुजूर के जानी दुश्मन है अबू सुफियान। हाँ, अभी जानी दुश्मन है।
لیکن خاتون جنت کی بات سنی سیدھے ابو جہل کے دروازے پر. کون؟ ابو سفیان. بڑی تیزی سے دروازہ کھولا، دیکھا خاتون جنت گود میں ہے، بس بدن بے جان سا ہو گیا. حضرت ابو سفیان کہتے کتے ہماری دشمنی اس بچی کے باپ سے ہے، اس بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو دشمنی 1400 سال نہیں، ہزاروں برس سے دشمنی کا یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی. یہ ابو سفیان کے جملے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھا جائے گا، اور تم نے اس بیٹی کے تماچا مارا جس بیٹی کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تجھے غیرت نہیں آئی؟ تم نے فاطمہ کے تماچا مارا. فاطمہ صرف محمد کے دل کا قرار نہیں، فاطمہ پورے مکے کے دل کا قرار ہے. کا معافی مانگ مجھ سے. گردن جھک گئی، آگے بڑھے. اب سنیں خاتون جنت سے کیا کہتے ہیں. کہتے بیٹی مار تماچا کتے کے. اب خاتون جنت کا جواب سنیں. کہتی نہیں چاچا، ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمارے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے. ابو سفیان کو جلال آیا. کہتے کتے دیکھ تو صحیح، اس بچی سے سیکھ لے، اس کی تربیت دیکھ، اس کی زندگی کے اصول دیکھ. آج کے پاور میں ہے، ابو سفیان کی گود میں ہے، یہ ایک کے بدلے 10 بھی مار لیتی، تیری اوقات نہیں تھی تو ہاتھ روک لیتا. ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، لیکن بچی کے جملے دیکھ. یہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا. ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی یہ تو تیرا جواب ہے، ایک ابو سفیان کا بھی جواب ہے. چچا کون سا جواب؟ آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے منہ پہ 2 تماچے لگائے. اب فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے، دوڑ کر کے واپس گئی ہے. میرے نبی نے بیٹی کو مسکراتے دیکھا، سینے سے لگایا. کیا ہوا بیٹی؟ چچا ابو سفیان کی پوری بات بتائی. میرے نبی کے چشمہ نے نبوت برس گئی، جولی پھیل جاتی ہے. اے میرے مالک، ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دی ہے. آج تیرا محبوب تجھ سے خیرات مانگتا ہے. اس وقت تک ابو سفیان کا بیت نہ دینا جب تک اسے محمد کی چھوڑی نہ مل جائے. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ